اب آگے سورہ الزمر ہے۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جی جزاک اللہ خیر نصرت تلاوت لگانے کے لیے۔ سورہ الزمر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ الزمر کا میننگ ہوتا ہے گروہ اور گروپ۔ اس سورہ کا نام جو ہے اسی سورہ کے آیت نمبر 71 اور 73 میں ورڈ آیا ہے زمر، اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے ٹاپک جو ہیں یا پوری صورت ایک بہترین خطبے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اس کے مقصد کا بیان کیا گیا ہے، اور انسان خالص اللہ اور اسی کو برحق سمجھے اور اسی کا دین مانے، اس پر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ اسی سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو رہی ہو تو یہ زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل جائیں، یعنی دین بچانے کے لیے ہجرت کر جائیں، اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم تم کو اس راہ سے پھیر سکتا ہے۔ بالکل احساس نہیں ہونے دینا ہے کہ جو ظلم و ستم اگر کوئی دعوت دینے والے کے اوپر کر رہا ہے تو اس کا اندازہ اسے ہو، بالکل صبر اور استقامت کے ساتھ اسے برداشت کرنا ہے، اور ان سے صاف صاف کہہ دینا ہے کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں تو اپنا یہ کام کر کے رہوں گا۔ یہ سورت بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اور اس سورت کو سمجھنے کے لیے ان کو ایک آئینے کے مانند سمجھے اس سورت کو، اور اس میں اپنے آپ کو دیکھیں، پڑھتے وقت یہ محسوس کریں کہ میرا عکس اس میں نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ خالص دین اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ ہر شرک سے پاک ہے، بالاتر ہے، اور کوئی بھی ملاوٹ کی چیز اس کے دین میں نہیں ہے، بالکل پیور اور بالکل خالص۔ جیسے کہ ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی پیورٹی کی جانچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں یہی چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں وہ بالکل خالص ہو کر کے اللہ ہی کے لیے کریں، کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں، کوئی کسی دوسرے معبود کی اطاعت نہ کریں، کسی کی بندگی نہ بجا لائیں، اور نہ کسی کو اپنا رب بنائیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی ترجیح کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے، یعنی ایک میڈیٹر کے طور پر کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش اللہ کو تک کریں گے اور آسانی سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس لیے ہم ان کی
इबादत करते हैं यानी गैरुल्लाह की, अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वह इख्तलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरी हक हो। यानी दो क्वालिटी ऐसी हैं जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है, और ऐसे क्वालिटीज वाले शख्स को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देगा। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहे तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है वह उससे कि कोई उसका बेटा हो। वह अल्लाह अकेला है, वह सब पर गालिब है। सुब्हानहू वल्लाहु वल वाहिदुल कहार। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वह जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनसे हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरफ इशारा है। और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर व मादा पैदा किए, जिसको हम सूरह अनाम में पढ़ाए हैं। वह तुम्हारी माओं के पेट में 3-3 तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। 3-3 वो पर्दे क्या हैं? एक तो माँ का जो पेट है, जो यूट्रस है, रहम है, और दूसरा रहम है, और तीसरा वह झिल्ली जिसमें कि एक फीटस लिपटा हुआ रहता है। ये 3 पर्दों की बात यहाँ अल्लाह ताला कर रहे हैं, और उसमें अल्लाह ताला शकल पे शकल देता चला जा रहा है, जिसको हमने सूरह मोमिनून में भी पढ़ा और सूरह हज में भी पढ़ा है कि कैसे फिटोलॉजी का तख्लीक होती चली जाती है एक बच्चे के वजूद में आने के लिए। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है। बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तौहीद की दावत देते हुए कह रहे हैं कि जब वही तुम्हारा रब है और उसी की बादशाही है सारी की सारी, तो दूसरा कोई कैसे माबूद हो सकता है? दूसरा कोई कैसे इलाह हो सकता है? जबकि न परवरदिगारी में उसका कोई हिस्सा है और न उसकी बादशाही में किसी का दखल है। फिर ये बात तुमको समझ में क्यों नहीं आती कि ये जमीन और आसमान का पैदा करने वाला तो अल्लाह हो, सूरज और चांद को मुसख्खर करने वाला वही हो, रात और दिन को लाने वाला वही हो, तो फिर कैसे दूसरा कोई माबूद बन जाएगा? और तुम किधर फिराए जा रहे हो? यानी कोई दूसरा जो तुमको गलत सलत बातें बता रहा है, उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, और तुम इन निशानियों को नहीं देख रहे हो, बल्कि उसकी बातों में लिपट के दूसरे माबूदों की तरफ तुम चले जा रहे हो। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। आयत नंबर 7। इस आयत के सिलसिले में एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वलीन व आखरीन और तुम्हारे इंसान और जिन सब के सब मिल करके कुफ्र में मुब्तला हो जाएं तो मेरी मिल्कियत और बादशाही में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों को चाहता है कि वह अगर कुफ्र से बाज आ जाएं तो वह उनके लिए अच्छा इनाम रखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह बिल्कुल बेनियाज है। लेकिन वह अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि जिस चीज से उसको कोई नफा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो अपने बंदों के लिए चाहता है कि उन्हें कोई उससे जरर ना पहुंचे, कोई उससे उसको मुश्किल नहीं हो। वह अपने बंदों के लिए इसीलिए कुफ्र को नापसंद करता है। यहाँ एक बात यह समझ लेनी है कि इसलिए वो पसंद नहीं करता है कि अल्लाह ताला की चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह ताला की जो चाहत है, जो विल है, वो अलग चीज है, और अल्लाह ताला की रजा अलग चीज है। कि कोई भी काम होता है दुनिया में तो अल्लाह की रजा उसमें शामिल, अल्लाह की रजा भी उसमें हासिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस बात को समझते हैं कि एक शख्स अगर हरामखोरी के जरिए से अपना रिज्क हासिल करने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसे उसी के जरिए से रिज्क अता करता है। लेकिन
حرام مال حرام رزق جائز نہیں ہے، تو اس اللہ کی یہ کا ول نہیں ہے، لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چور ڈاکو یا رشوت خور جو بھی ہو، وہ چور ڈاکو اور رشوت کو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پسند کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی کو رزق دے رہا ہو۔ تو یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نہیں کہ اللہ اس جو اسباب کو پسند کر رہا ہے، بلکہ اللہ تو رزق دینے والا ہے، اور وہ انسان کا کام ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے جس جو یہ اللہ نے منع کیا اس طریقے سے کوئی کام کر رہا ہو، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے کفران نعمت جو انسان کر رہا ہے اس کو پسند نہیں کر رہا اپنے بندوں کے لیے۔ کفر کے بعد اکثر شکر کا واقعہ تھا، شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پسند ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ یہاں پہ دو طرح کے انسانوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، سخت کوئی مشکل آ جاتی ہے تو، اور اس کے بعد جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو کہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی یاد کرتا ہے، یعنی اپنے ذکر کے ذریعے قیام کے ذریعے سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا بھی ہے۔ تو تنہائی رات کی تنہائی میں یاد کرنا اور ان کو مخلص ہونے میں یہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو ہے جس کو بالکل علم ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے وجود کو جھٹلاتا ہے اور معبود جو غیر معبود ہیں ان کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں کہ یہ دونوں آخر ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یا مل کر ایک طریقے پر چلیں اور آخرت میں دونوں ایک ہی طرح کا انجام پائیں؟ ایک وہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، اور ایک وہ جو اللہ کے لیے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہا ہو اور سجدہ کرتا ہو اور اللہ سے رب کی امید لگاتا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا جو اجر ہے بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی جو دعوت دے رہے ہیں، جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ کہنا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھانا ہے اس عمل کو۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی جانتے ہیں کرتے ہیں اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو، میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو،
کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ یعنی اب جو ایک ذمہ دار ہے گھر کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر فیملی کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر اس کی رعیت ہوتی ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی اور بچے اس کی رعیت ہیں، اور بیوی ہے تو شوہر اور اس کے بچے اس کی رعیت ہیں۔ ان کا کام ہے کہ ان کی تربیت کرے اور اللہ کے دین کے مطابق ان کو وہ کام کرنے کو کہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں کہ دنیاوی کاموں کے پیچھے اور دولت جمع کرنے کے پیچھے اللہ کے حکم کا کوئی بھی ان کے درمیان میں کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہی اصل میں دیوالیے لوگ ہیں، جو کہ اس دن کچھ بھی نہیں پائیں گے، دنیا کی ساری دولت، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اور وہ اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں، اب اس کا انجام کیا ہے؟ اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان بات کو غور سے سنے گا تو وہ کیچ کرے گا، اور اس کو سن کے، سمجھ کے، اور اس پہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ انہی کو آیت نمبر 18 میں اولو الالباب کہا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزلیں بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ درحقیقت مثال دی ہے کھیتوں کے ذریعے سے کہ کیسے وہ نکلتی ہیں زمین سے، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں اور ان میں دانے لگتے ہیں، اور پھر وہ سوکھ جاتی ہیں، اور پھر بھوسا ان سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ ہر جگہ کمپیریزن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو دین اسلام کی سوجھ بوجھ اس کو ہے، اور وہ دین کی حقیقتوں کو جانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور وہ شخص اور ایک دوسرا شخص ہے کہ اس کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ کون سا بہترین کلام ہے؟ یہ ہمارا قرآن، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اپنے دل میں، ہم لوگ کے دل میں بیٹھا رہا کہ جب تک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، جب تک ہم اس ہدایت کی راستے کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ بس سن کے اور پڑھ کے وہ خوف
नहीं हासिल उस हिदायत के रास्ते पे नहीं चल सकते कि अल्लाह मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। बार बार इस मजामीन को दोहराने का यही मकसद है कि वह ठीक से हमारे जहनों में बैठ जाए और उस पे हम अमल करने लग जाएं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब हो जाते हैं। यह अल्लाह की हिदायत है जिससे वह राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हिदायत न दे उसके लिए फिर कोई हादी नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ यहाँ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह से हिदायत मांगने वाले को ही अल्लाह ताला हिदायत देता है। अब उस शख्स की बदहाली का तुम क्या अंदाजा कर सकते हो जो क़यामत के रोज अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। उनसे पहले भी बहुत से लोग इस तरह झुठला चुके हैं। आखिर उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी ना जा सकता था। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया, और आखिरत का अजाब तो उससे शदीदतर है, काश यह लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि यह होश में आए। ऐसा कुरान जो अरबी जबान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि यह बुरे अंजाम से बचे। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक शख्स तो वह है जिसकी मिल्कियत में बहुत से कज खुल्क आका शरीक हैं, जो उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल एक सा होता है? यहाँ भी कंपैरिजन है कि एक इंसान है जिसमें जिसके जो मालिक है उसमें बहुत से मालिक हैं एक इंसान के, और एक इंसान है जिसका सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत से मालिक हैं तो उसको एक मालिक कभी कहीं दौड़ाएगा कि जाओ बाजार, कभी कोई कहेगा कि जाओ घर की सफाई करो, कोई कुछ कहेगा, तो वो बेचारा हैरान व परेशान हो जाएगा। और जिस शख्स का मालिक एक है वह तो बहुत आराम से है कि बस एक ही मालिक के हुक्म को पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और उन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के रोज तुम सब अपने रब के हजूर अपना अपना मुकदमा पेश करोगे। यानी जब क़यामत का दिन होगा, वहाँ सब लोग अपना मुकदमा पेश करेंगे, और बताया जाता है कि किसी का हक होगा किसी के ऊपर तो वह दिलाया जाएगा। इसी आयत की तफसीर में एक हदीस का मफ़हूम है कि सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के जिम्मे किसी का हक है, उसे चाहिए कि दुनिया में ही उसका हक अदा कर दे या उससे माफ करा ले। आखिरत में अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो जो जिसने हक किसी का मारा है, तो उसकी जो नेकियां हैं वह मजलूम को दे दी जाएँगी, और उसके पास अगर कोई नेकी नहीं हो तो उसके जो मजलूम की बुराइयाँ हों उसके सर पे लाद दी जाएँगी। और जो सबसे पहला मुकदमा पेश किया जाएगा, बताया जाता है कि उम, यह मुकदमा जो होगा एक बीवी और एक शौहर का ही होगा, कि दोनों एक दूसरे पे कहेंगे कि इसने मुझे सताया और इसने मुझे सताया, इस तरह का की बात रवायतों से आई है। तो हम किसी का हक लेने वाले नहीं बने। अगर कभी गलती से किसी का कुछ रह गया हो तो इस दुनिया में ही उस हक को अदा कर दें, चाहे यह हक माल-दौलत के तौर पे हो, चाहे वह उसके रिश्तेदारी या उसका जो हकूकुल इबाद हो उसके बारे में हो, उससे माफ़ी तलब कर लें, क्योंकि मौत के बाद से किसी को मोहलत नहीं मिलेगी कि या तो उस इंसान की मौत जो चला जाएगा पहले, या खुद हमारी मौत। दोनों में से किसी को वह मोहलत ना दी जाएगी कि फिर वो माफ़ी तलाफ़ी कर सके या इस उसका हक लौटा सके। फिर उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बाँधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे काफ़िरों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना, वही अज़ाब से बचने वाले हैं। हमेशा सच्चाई को कबूल करने वाले अज़ाब से बचने वाले हैं।
انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی سزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے تھے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یا لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں؟ حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں ہے کہ علیہ یا توکل المتوکلین، آیت نمبر 38۔ یہ ایک دعا کے طور پر بھی ہے۔ بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، یعنی یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کو اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ نیند کو موت صغریٰ بتایا گیا ہے، اور جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس نے عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے والوں کے لیے ایک دن ایک چانس اور دیا کہ اسے واپس اس کی روح کو لوٹا دیا نیند کے بعد سے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفیر بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ صفایت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو، صفایت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے یعنی ان کے معبودوں کا تو وہ ایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو، خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 46 جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہوئی ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 47، اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ لے کے آئے تھے، جو کچھ خرچ کر کے آئے تھے ریاکاری میں، وہاں پر کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، لوگوں کے لیے دکھاوا تھا جو کچھ وہ دنیا میں خرچ کرتے تھے۔
यही इंसान जब जरा सी मुसीबत उसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत देकर उभार देते हैं तो कहता है कि यह तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है। यहाँ अल्लाह ताला जानता है कि वह इंसान उस नेमत को अहल है ही नहीं, डिज़र्व करता है कि नहीं, और उसके नज़दीक एक बुरा आदमी जो बदअकीदा हो और गलतकार आदमी होता है, तो यह मुझे ये नेमतें क्यों देता है? अल्लाह ताला चाहता है और कहता है कि, और जो आदमी को मिलता है वो सोचता है कि मुझे मेरी इल्म की वज़ह से दिया गया है। नहीं, बल्कि यह आज़माइश है, यानी जो नेमतें हैं वह आज़माइश हैं, मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। यही बात उनसे पहले गुज़रे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वह कमाते थे वह उनके किसी काम ना आया। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने भुगते, और उन लोगों में से जो भी ज़ालिम हैं वह अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। यह हमें आज़ीज़ कर देने वाले नहीं हैं। और क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ साता कर देता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। उसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी जिसको कम है उसकी भी आज़माइश है, और जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा रिज़्क़ दिया है यानी ज़्यादा माल और दौलत दी है, उनकी भी आज़माइश है। यह निशानियाँ जो हैं वह अक्ल वालों के लिए है, और इस पर लोग ईमान नहीं लाते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। वह तो गफूरुर रहीम है। कितनी तसल्ली देने वाली यह आयत है कि अल्लाह अपने बंदों के दिलों की बात को जानता है और उसकी मायूसी को समझता है। वो जो गुनाह सरजद हो जाते हैं तो उनको तो अपनी तरफ पलटने की वो कह रहा है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मती बन जाओ इसके कब्ल कि तुम पर अज़ाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद ना मिल सके। यानी एक टाइम है कि जब क़यामत आने से पहले तौबा कबूल होती है और अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। और पैरवी अख्तियार करो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, कब्ल इसके कि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाए। यानी उसको फ़ॉलो करो कि ये टाइम बताया जा रहा है कि वक़्त निकल जाने से पहले इन चीज़ों को तुम अख्तियार कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफ़सोस मेरी उस तक़सीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मज़ाक उड़ाने वालों में शामिल था। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकियों में से होता। या अजाब देखकर कहेगा, काश मुझे एक और मौका मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊँ। उस अल्लाह ताला पहले ही साफ-साफ बता दे रहा है कि इस तरह की नौबत फिर बाद में ना आए। और उस वक़्त उसे ये जवाब मिलेगा, क्यों नहीं? मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुठलाया और तकब्बुर किया और तू काफ़िरों में से था। आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बाँधे हैं, क़यामत के रोज़ तुम देखोगे कि उनके मुँह काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बिरों के लिए काफ़ी जगह नहीं है? इसके बरअक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया है, उनके असबाब कामयाबी की वजह से अल्लाह को निजात देगा। मुत्तकी लोगों का क्या जज़ा है कि उनको निजात मिलेगी। उनको न कोई गुंज़िदा पहुँचेगा और न वह गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वही हर चीज़ पर निगहबान है। ज़मीन और आसमानों के खजानों की कुंजियाँ उसी के पास है, और जो लोग अल्लाह की आयत से कुफ्र करते हैं, वही घाटे में रहने वाले हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो, फिर क्या ऐ जाहिलों, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो? यह बात तुम्हें उनसे साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की तरफ यह वही भेजी जा चुकी है। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल जाया हो जाएगा। यानी जितने भी अमल हैं, नेक अमल, अगर शिर्क किया तो वो सारे अमल जाया हो जाएंगे।
اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، پھر وہی بات افسوس کے ساتھ کہ جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے ویسا بندوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کی جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنصب کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہے کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آیت نمبر 67 میں، اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں اس طرح لپیٹ لگا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں خدا اے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں آپ منبر پر سمیت نہ گر پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہم تو یوں ہی گزر جاتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کے، کبھی ہمارے دل میں کیا اس عظمت کا خیال آیا ہے یا اس عظمت کو ہم نے محسوس کیا ہے، سوچنا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 71، اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ یہاں پہ وہی آیت کا جو یہ سورہ کی جو ٹاپک ہے الجمر، یہاں پہ آیت گروہ در گروہ ہے۔ اور ان سے یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہاں جائے گا؟ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ کیسا ویلکم ہوگا کہ پہلے ہی سے جیسے ایک مہمان خصوصی آتا ہے تو لوگ ڈور پہ کھڑا ہوتے ہیں، ویسے ہی جنتیوں کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے حمد کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو رہی ہے۔ اس سورہ سے ہم کچھ کرنے کے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر
20 में है कि खालिस दीन अल्लाह ताला को पसंद है, मुझे अल्लाह के लिए खालिस दीन सीखना है कि अल्लाह ताला का दीन कैसा है और कौन सा दीन है जो कि दीन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खालिस अल्लाह को पसंद हैं। आयत नंबर 17, अल्लाह ने उन बंदों को खुशखबरी दी है जो गौर से बातों को सुनते हैं, सुनने से जिंदगी में चेंज आता है। मुझे भी अल्लाह की बातों को गौर से सुनना है। आयत 23, अल्लाह हिदायत देने वाला है, मुझे अल्लाह से हिदायत तलब करनी है। आयत 38 से करने के काम है कि मुझे अल्लाह पर ही भरोसा तवक्कल करना है। आयत 42 में अल्लाह ताला नींद में रूहों को कब्ज कर लेता है, उनकी रूहों को दुनिया में भेज देता है जिसका वक्त अभी पूरा नहीं होना है। जब मैं नींद से जगती हूँ तो इस बात को महसूस करना है कि अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है अमल सालेह करने के लिए। आयत 52 से अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है, मुझे अपनी इल्म की वजह से रिस्क नहीं मिला है, मुझे अपने इल्म पर तकब्बुर नहीं करना है। आयत 53 में गलतियां हो जाने के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, उसकी तरफ मुझे सच्ची तौबा करके पलटना है। खत्म हो रही है और आगे मैं कंटिन्यू करने के लिए अपनी बहन को